الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أحمد المجتبى محمد المصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم وكيلا وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لنا شمس وللآفاق شمس وشمسي خير من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسي طالع بعد العشاء وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه
بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر لائق صد احترام معزز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، 1432 ہجری کا تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول رواں ہے۔ ہر منبر و محراب سے سیرت دو عالم، سیرت سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، حالات، آقا کے تذکرات کی ایک گونج پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی آقا کی مکی زندگی بیان کر رہا ہے، کوئی مدینہ کی زندگی پر روشنی ڈال رہا ہے، کوئی آقا کی محبت، آقا کی سخاوت، امانت، دیانت بیان کر رہا ہے، تو کوئی کافروں کے ساتھ آقا کا جہاد، کافروں کے ساتھ رسول اللہ کی نفرت، یہ واقعات بیان کر کے اپنا نام عشاق رسول میں لکھوا رہا ہے۔ آج کی اس محفل میں میں کوشش کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق، آقا کے حسن و جمال کے متعلق، اور سب سے بڑھ کر آقا کے پیغام کے متعلق کہ رسول اللہ اس کائنات میں کیوں تشریف لائے، مختصراً میں ان باتوں سے آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، بلکہ تمام مسلمان عالم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد سمجھنے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظمتوں اور رفعتوں کے لحاظ سے اللہ کے بعد اس پوری کائنات کے امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر اس کائنات کی کوئی چیز، کوئی بشر، کوئی نور ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے برابری رکھتا ہو یا آقا سے بڑھ کر، کوئی بھی نہیں۔ نور کا تو معراج کی شب میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جب تمام نوریوں کے سردار حضرت جبرائیل امین آقا کے ساتھ بحیثیت خادم چل رہے ہیں، اگر کوئی فرشتہ آقا علیہ السلام سے مرتبے میں زیادہ ہوتا، رتبہ اور مقام میں زیادہ ہوتا، تو حضرت جبریل آقا کے خادم نہ بنتے۔ جب تمام نوریوں کے سردار کو بھی اللہ نے کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دیا ہے، تو باقی سارے نوری خود بخود آقا کے خادم بن گئے۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ جماعت، سب سے افضل جماعت، سب سے اشرف جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ کوئی عام انسان چاہے جتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، کسی نبی کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن معراج کی شب اللہ تبارک و تعالی نے سارے پیغمبروں کی موجودگی میں امامت کے لیے مسلح پر رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلوایا۔ آقا کی ابتدا میں تمام پیغمبروں سے نماز پڑھوائی۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ رسول اور پیغمبر اور نبی جتنے بھی ہیں وہ سارے میرے محبوب کے سامنے مقتدی اور مرید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو مقام آقا کا سب سے اعلیٰ ہے۔ جہاں تک بات حسن و جمال کی ہے، آقا کی خوبصورتی کی بات ہے، تو روایات میں آتا ہے حضرت ابو طالب کے متعلق کہ جب بھی مکہ المکرمہ میں بارش بند ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر
ابو طالب کھلے میدان میں چلے جاتے، کسی کھلی جگہ میں پہنچ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں عرض کرتے کہ میں آپ کو اس مولود مسعود، اس مبارک بچے کے چہرے کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آپ ہم پر سے تنگ دستی، خشک سالی دور کر کے باران رحمت کو نزول فرمائیں تاکہ ہم خوشحال ہو جائیں۔ روایات میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مکے والوں پر بارش برسا دیا کرتے، اور وہ الفاظ بخاری شریف میں آج بھی موجود ہیں۔ ابو طالب خود فرماتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْحَرَامِ، یہ تو وہ چہرہ ہے کہ جس کا واسطہ دے کر اللہ سے بارشیں مانگی جاتی ہیں، یہ وہ چہرہ ہے جس کی شرافت و امانت کا کیا کہنا۔ دنیا کا کوئی غریب و یتیم آدمی ہو، وہ تکلیف میں ہو، اسے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی تکلیف دیکھ کر یہ بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ ہر غریب کے دل کی دھڑکن کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ غریبوں کا ملبہ، فقیروں اور ناداروں اور مفلسوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار و محبت کی طرف جناب ابو طالب نے اشارہ فرمایا۔ حسن و جمال میں آپ نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے حسین ترین آدمی تھے، جن کے متعلق یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ کوئی پیاسا آدمی، کوئی بھوکا آدمی اگر حضرت یوسف کے چہرے کا دیدار کرتا، اس کی بھوک ختم ہو جاتی، اس کی پیاس بجھ جاتی۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب چیز دی ہے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جناب داؤد جب اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب تورات کو پڑھنے لگتے تھے، تورات کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، روایات میں آتا ہے جو پرندہ اپنے گھونسلے سے باہر نکلتا، اور وہ اس لیے باہر نکلتا کہ میں کہیں سے دانا پانی لے آؤں، اپنا پیٹ پالوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالوں، اور درمیان میں جناب داؤد زبور پڑھ رہے ہوتے تو وہ پرندہ اسی جگہ ٹھہر جاتا، جناب داؤد کی زبور سننے لگ جاتا، حتیٰ کہ بعض پرندے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے بھوک کی وجہ سے مر جاتے، مگر جناب داؤد کی آواز میں اتنی مست ہو جاتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم گھر سے کیا کرنے کے لیے آئے، بھوک و پیاس کی وجہ سے جان دے رہے ہیں، مگر اتنا دل نہیں کرتا کہ یہ خوش آواز، یہ خوبصورت آواز چھوڑ کے ہم کسی اور طرف چلے جائیں۔ یہ ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو عطا فرمایا، اور جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن عطا فرمایا کہ بھوکا آئے تو بھوک مٹ جائے، پیاسا آئے پیاس بجھ جائے، پریشان حال لوگ جناب یوسف کے پاس آئے، چہرے کا حسن و جمال دیکھ کر اپنی پریشانیاں بھول جائیں۔ یہ عظیم انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا، اور مصر کی ان چند عورتوں نے جو ایک محفل میں اکٹھے بیٹھی ہیں، عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آئی ہیں، سب کو ایک کمرے میں عزیز مصر کی گھر والی نے بٹھا دیا، ہر ایک کے سامنے پھل رکھ دیے گئے، ہر ایک کو ہاتھ میں چاقو تھما دیا گیا، اور پھر دوسری طرف اس نے حضرت یوسف کو حکم دیا وقال اخرج علیہم، اے یوسف ذرا باہر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کمرے میں تشریف لائے، جو عورتیں ہاتھوں میں چاقو لیے اپنے پھل کاٹنا چاہ رہی تھیں، ان کے ہاتھوں سے پھل نکل گیا، اور وہی چاقو جو پہلے پھل کو کاٹنے والا تھا اب اس نے چاروں انگلیاں کاٹ دی۔ تمام عورتوں کے ہاتھ لہولہان ہو گئے، انگلیاں کٹ کر گر گئی، مگر احساس ہی نہیں ہو رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، حالانکہ وہ نازک ترین عورتیں، وہ کوئی وزیر کی بچی ہے، کوئی وزیر کی گھر والی ہے، کوئی بادشاہ کی ہمشیرہ ہے، تو حکومت کے ساتھ ان کے روابط و تعلقات ہیں، شاہی خاندان کے ساتھ ان کے تعلق ہیں، کوئی کسی کی بہن ہے، کوئی کسی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اتنی نفیس عورتیں اور نازک عورتیں، ان کے ہاتھ کٹ گئے مگر پتہ ہی نہیں چل رہا، اور ہاتھ کٹنے کے بعد جو بات ان کی زبان سے نکلی وہ یہ نہیں کہ انگلیوں کے کٹنے سے چیخ و پکار نکلی ہو یا انہوں نے اف کی ہو، ہائے وائے کیا ہو، نہیں، بلکہ ان کی زبان سے جو بات انگلیاں کٹنے کے بعد نکلی، اللہ فرماتے سب کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ،
سب نے کہا ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ جس کو ہم دیکھ رہی ہیں یہ انسان نہیں معلوم ہو رہا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے کہ جس کے حسن و جمال کا عالم اتنا آگے ہے۔ آج تھوڑی سی انسان کو تکلیف ہو، بندہ ادھر ادھر سے بے پرواہ ہو کے اپنی تکلیف میں مست ہو جاتا ہے، لیکن ہاتھ کٹنے کے بعد بھی انہیں اپنے ہاتھوں کا احساس نہیں، پھر بھی یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ رہی، کیا مقام دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جناب یوسف کے حسن۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جو حسن پیدا کیا ہے اس کے 100 حصے ہیں، 100 حصوں میں سے 99 حصے حسن اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ اللہ کے انوارات میں، اللہ کی تجلیات میں، خود اللہ میں 99 درجے کا حسن، اور 1 درجے کا حسن اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ 1 درجہ حسن اللہ نے کہاں بھیجا؟ دنیا میں۔ پھر اس 1 کو اللہ نے آدھا آدھا کیا، آدھا جو ہے وہ اللہ نے پہاڑوں کو بھی دیا، اسی آدھے میں سے دریاؤں کو بھی حسن ملا، اسی آدھے میں سے درختوں کو بھی حسن ملا، پودوں کو بھی حسن ملا، پھولوں کو بھی حسن ملا، باغوں کو بھی حسن ملا، آسمانوں کو بھی حسن ملا، زمین کو بھی حسن ملا، وادیوں کو حسن ملا، پوری کائنات کے ذرے ذرے کو، صحراؤں کو، قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہوں گی سب کو حسن اسی آدھے سے ملا، اور باقی آدھا اللہ نے پورا کا پورا جناب یوسف کو دیا۔ ایک طرف پوری کائنات میں آدھا حسن بانٹا گیا اور دوسرا آدھا جناب یوسف کو دے دیا گیا۔ آپ اندازہ تو کریں، ساری کائنات کو حسن ایک طرف اور دوسری طرف جناب یوسف علیہ السلام تنہا پوری کائنات کے برابر دیے گئے حسن کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا جمال دیا۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ اگر جناب یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا اعلیٰ ہے تو آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر شاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں؟ تو اس کے متعلق میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے حسن اور ایک ہے جمال، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک حسن اور ایک جمال۔ جو بندہ قدرتی طور پر، حقیقی طور پر حسین اور خوبصورت نہ ہو، کریم وغیرہ لگا کے یا کوئی اور کیمیکل لگا کے یا کسی اور طریقے سے وہ بناوٹی اور مصنوعی حسن بنائے ہوئے ہو، اس آدمی کو لغت میں ہم حسین کہہ سکتے ہیں، جمیل نہیں کہہ سکتے۔ جو بندہ بناوٹی یا مصنوعی حسن سجا کے آئے، ظاہری چمک دمک اس کے چہرے پہ نظر آ رہی ہو اور حقیقت میں اس کا یہ حسن ذاتی نہ ہو، ایسے آدمی کو لغت میں حسین کہا جائے گا، خوبصورت جمیل نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، کہ میں خوبصورت ہوں، میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جمیل کا لفظ بولا ہے، حسین کا لفظ نہیں بولا، کہ میں حسین ہوں اور میں حسن کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں جمیل ہوں اور میں جمیل کو پسند کرتا ہوں۔ تو حسن جو ہوتا ہے وہ ظاہری چمک دمک کو کہتے ہیں، اور جمال جو ہوتا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل خوبصورتی، اور ظاہری بھی خوبصورتی ہو، باطنی بھی خوبصورتی ہو۔ جب یہ دونوں خوبصورتیاں مل جائیں گی کہا جائے گا یہ آدمی حسین بھی ہے اور جمیل بھی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حسن کے امام ہیں اور آپ کے اور میرے محبوب پیغمبر جمال کے امام ہیں۔ میں ایک اور مثال دے دوں، ایک آدمی کا قد اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹا بنایا ہے۔ عام طور پر انسان 5 فٹ کا ہے، اس کا قد 3 فٹ ہے، عام قد سے ذرا چھوٹا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ حسن و جمال بہت ہے۔ وہ کوئی مصنوعی حسن و جمال نہ بھی پیدا کرے، ویسے بھی اس کے چہرہ خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ اب جب یہ آدمی آپ کے سامنے آئے گا، کسی عربی کے سامنے جائے گا تو عربی اس کو حسین کہے گا، جمیل نہیں کہے گا، کیونکہ عربی کہے گا کہ اس کا چہرہ تو اچھا ہے لیکن اس کا قد دیکھو تو اچھا نہیں لگتا۔ یا ایک آدمی لنگڑا ہے، ہاتھ سے معذور ہے، چہرہ اس کا اعلیٰ درجے کا حسین ہے،
مگر پاؤں میں عیب ہے، ہاتھوں میں عیب ہے، انگلیاں 5 کی بجائے 3 ہیں یا 5 کی بجائے 6 ہیں۔ اب یہ بندہ چہرے کو دیکھو تو حسین تو ہے، لیکن پورے جسم کو دیکھو جمیل نہیں ہے۔ اب اس کو حسینوں کی فہرست میں شامل کریں گے مگر اس کو جمیل نہیں کہا جائے۔ ایک دوسرا آدمی ہے جو ضرورت سے زیادہ لمبا ہے، 5 فٹ سے اس کا قد بہت زیادہ ہے، عام قدوں سے بڑا اونچا ہے، اور چہرہ اس کا حسین بھی ہے، لیکن لمبا قد ہونے کی وجہ سے ایک بہترین انسان کے قد کے برابر وہ چونکہ نہیں ہے۔ اب عربی جب اس کو دیکھیں گے حسین کہیں گے، جمیل نہیں کہیں گے۔ تو حسن جو ہے وہ چہرے کی چمک دمک کو کہا جاتا ہے، اور جمال کہا جاتا ہے کہ چہرہ جیسے حسین ہونا چاہیے ویسے ہو، قد جتنا ہونا چاہیے اتنا ہو، انگلیاں جتنی ہونی چاہیے اتنی ہو، سینہ جتنا چوڑا ہونا چاہیے اتنا ہو، پاؤں جتنے لمبے ہونے چاہیے اتنے ہوں، پورا جسم جیسے ہونا چاہیے اگر ویسا ہے، اس آدمی کو ہم حسین بھی کہیں گے، جمیل بھی کہیں گے۔ تو قد لمبا ہے، قد چھوٹا ہے، آدمی لنگڑا ہے، لولا ہے، لیکن چہرہ خوبصورت ہے تو اس کو حسین کہیں گے، جمیل نہیں کہا جائے گا۔ اب سمجھو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک طرف کھڑا کیا جائے، دوسری طرف جناب یوسف کو کھڑا کیا جائے، تو حسن و جمال میں، ظاہری چمک دمک میں اگر ہماری نظریں جناب یوسف کی طرف جاتی ہیں تو جب ہم جمال کے میدان میں، جمال کے آئینے میں دیکھیں گے تو پھر جناب یوسف پیچھے رہ جاتے ہیں اور آمنہ کے لال آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو حسن میں حضرت یوسف اور جمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حسن و جمال میں زیادہ مقام میں نے عرض کیا جمال کا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ میں جمیل ہوں اور میں جمال کو پسند کرتا ہوں۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق حسن و جمال میں جناب یوسف اور جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے میں ہیبت تھی، روب تھا۔ جو بندہ بھی پہلی مرتبہ حضرت یوسف کو دیکھتا وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا، وہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا تھا، اور جب 1 2 دن 3 دن 4 دن مسلسل دیکھتا رہ جاتا پھر اس کی طبیعت میں صبر پیدا ہو جاتا، وہ حضرت یوسف کو زیارت کر کے، حضرت یوسف کا دیدار کر کے پھر اپنے آپ سے باہر نہیں ہوتا تھا، پھر برداشت کر جاتا۔ لیکن ابتدائی طور پر جو بھی دیکھتا وہ مست ہو جاتا اور مستی میں بعض اوقات اپنا نقصان کر بیٹھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اس انداز کا تھا۔ پہلی مرتبہ جس نے بھی دیکھا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ بے خود ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ سے کنٹرول سے باہر ہو گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت ایسی نہیں تھی۔ حضرت یوسف کو پہلی مرتبہ دیکھنے والا مستی میں چلا جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے، اور پھر جب آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے طبیعت سمجھ جاتی ہے پھر جناب یوسف کو دیکھ کر وہ اپنے آپ سے باہر نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام الٹ ہے، آقا کو جو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے وہ مست نہیں ہوتا، وہ مست نہیں ہوتا، وہ دیوانہ نہیں ہوتا، وہ پروانہ نہیں ہوتا، جب دیکھتا رہ جاتا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 1 مہینہ 1 سال دیکھتے دیکھتے وہ پھر ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس مقام پہ بلال پہنچتے ہیں کہ پھر تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ کر جان تو دے جاتے ہیں، محمد کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اب پہلی مرتبہ جب جناب بلال نے دیکھا تھا تو جان نہیں لٹوا دی تھی، جب پہلی مرتبہ جناب خبیب نے دیکھا تھا میرے آقا کو تو آقا کے حسن کو دیکھ کے جان نہیں لٹوا دی تھی، جب پہلی مرتبہ جناب ابوبکر نے میرے آقا کو دیکھا تو دیکھتے ہی سر نہیں کٹوا دیا، کیونکہ پہلی مرتبہ روب حسن کا پڑتا ہے، جمال کا پہلی مرتبہ روب نہیں پڑتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے والے دیکھتے رہے، پھر یہ دیدار کا تعلق بڑھتا گیا، پھر ایک سٹیج آیا، ایک مقام آیا جس مقام سے پہنچ کر وہ ایسے دیوانے اور مست ہو گئے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے، آقا کے جان کے لیے، آقا کی عزت و آبرو کے لیے انہوں نے صرف اپنی جان کی بازی نہیں، وہاں تو یوسف کو دیکھنے والیوں نے صرف اپنے ہاتھ
اور ہاتھ بھی نہیں، ہاتھوں کی صرف انگلیاں کاٹی تھی، اور جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ دیکھ کر دیدار کے لطف اور دیدار کے مزے حاصل کیے ہیں، انہوں نے اپنی انگلیاں نہیں کٹوائیں، ہاتھ اور بازو نہیں کٹوائے، اور اپنی جانیں ہی صرف پیش نہیں کی بلکہ پورا گھرانہ قربان کر دیا ہے، ساری دولت قربان کر دی ہے، مگر رسول اللہ کا نہ دین چھوڑا، نہ مذہب چھوڑا، نہ ایمان چھوڑا۔ تو یہ دو فرق ہیں حضرت یوسف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ذات میں تو کمی کس چیز کی ہے؟ نہ حسن کی کمی ہے اور نہ جمال کی کمی ہے۔ جمال دیکھو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں اپنے اوپر گرتا ہوا کوڑا برداشت کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، طائف میں اپنا جسم لہولہان کرا رہے ہیں اللہ کی خاطر، احد میں اپنے دندان مبارک شہید کروا رہے ہیں اللہ کی خاطر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کی جھلک جناب موسیٰ نے کوہ طور پہ کھڑے ہو کر دیکھنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں فخر موسیٰ صاعقا، کہ موسیٰ گر کر بے ہوش ہو گئے، اور فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہ پہاڑ کو میں نے ریزہ کر دیا، اپنا ایک جلوہ، اپنی ایک تجلی میں نے پہاڑ پہ ڈالی، جو سخت پتھر کا پہاڑ تھا وہ ریت میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ کے حسن کے دبدبے کی کیفیت یہ ہے، اور اللہ کے جمال کا منظر یہ ہے کہ امام الانبیاء بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا بیٹا ذبح کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، تو حسن و جمال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، حضرت یوسف کا حسن بھی ہے اور ان کا حسن بھی ہے، حضرت عائشہ نے جواب دیا یوسف کو دیکھنے والیوں نے صرف انگلیاں کٹا کے بات ختم کر دی تھی، اور میرے نبی کو دیکھنے والوں نے تو سر دھڑ کی بازیاں لگا دی ہیں، احد و بدر میں گردنیں کٹوا دی، مگر عشق ابھی تک بھی ختم نہیں ہوا۔ وہاں انگلیاں کٹی تھی تو عشق تھم گیا تھا، محبت ختم ہو گئی تھی، بات رک گئی تھی، مگر یہاں تو ابھی تک بات نہیں رک رہی۔ 14 صدیاں بیت گئی، آج بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر بھی آقا کی عزت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور میں پیغمبر کی عظمت کو ایک طرف رکھ دوں، آقا کے پیار کو، آقا کی عزت و عظمت کو، آقا کے دیدار کو ایک طرف رکھ دوں، یہاں تو آقا کے نوکروں کے لیے بھی لوگ سر گھر کی بازیاں دے جاتے ہیں، لوگ اپنے گھر ویران کروا جاتے ہیں، لوگ بچے ذبح کروا جاتے ہیں، لوگ بیویاں بیوہ کروا جاتے ہیں۔ وہاں اگر یوسف کو دیکھنے والیوں نے صرف انگلیاں کٹوا دی تھی، تو یہاں تو محمد کے نوکروں کے لیے بھی لوگوں نے سر در کی بازیاں لگا کر یہ ثابت کروا دیے ہیں کہ یوسف کے نوکر صرف انگلیاں کٹوا جاتے ہیں، محمد کے نوکر جان بھی دے جاتے ہیں، عزت بھی دے جاتے ہیں، آبرو بھی دے جاتے ہیں۔ اگر ترازو قائم کرو گے تو عشاق کے یوسف کم ہو جائیں گے، اور محمد کے عشق کرنے والے، محمد کے ساتھ محبت کرنے والے سب سے بڑھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے پیار کیا ہے، پھر اس کائنات کی کسی چیز کی محبت ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، باپ کی محبت رکاوٹ نہیں بنی، اماں کی محبت رکاوٹ نہیں بنی، کسی کی بھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، اماں کو پتا چلا، والدہ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، ماں کی زبان سے جملے نکلے، بیٹے کو کہتی ہے بیٹا تم باپ دادا کا دین چھوڑ گئے، تم پرانا دین چھوڑ گئے، یاد رکھو اگر تم واپس میرے دین پر نہیں آؤ گے، اپنے ابے اور امی کے دین پر واپس نہیں آؤ گے، میں دھوپ پہ بیٹھی رہوں گی، سائے میں جا کر نہیں بیٹھوں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی، مگر تمہارے صدمے کی وجہ سے، تمہاری اس تکلیف کی وجہ سے میں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے۔ میں نے آج کے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، جب تک کہ تم میرے دین پہ واپس نہیں آؤ گے۔ تمہیں تو تمہارا نبی بھی یہی کہتا ہے، اپنی اماں کی بات مانو، اپنی اماں کی خدمت کرو، اپنی اماں کے آرام کا خیال رکھو، اور میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گی جب تک تم میرے دین پر نہیں آؤ گے۔ سعد بن ابی وقاص
میرے آقا کے پاس پہنچتے ہیں، رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں، آقا نے فرمایا سعد تم دیکھو تمہارا دل کیا چاہتا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سعد نے جواب دیا، میں سعد کی جواب پہ قربان ہو جاؤں، سعد کے عشق رسالت پہ قربان ہو جاؤں، سعد کی محبت نبوت پہ قربان ہو جاؤں۔ سعد کہتے ہیں آقا میرا دل تو یہ چاہتا ہے اس جیسی سینکڑوں مائیں دھوپ پہ بیٹھ بیٹھ کے پگھل جائیں، بھوک سے تڑپ جائیں، پیاس میں مر جائیں، میں ان کا مرنا تو برداشت کر سکتا ہوں مگر جناب کا دامن چھوڑنا دل گوارا نہیں کرتا۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، ماں سے کہہ دو کھانا کھانا ہے تو آپ کی مرضی، پانی پینا ہو تو آپ کی مرضی، اور اگر تم میرے کافر ہونے کا انتظار کرتے ہو یاد رکھو اب زندگی بھی محمد کے دین پر، موت بھی محمد کے دین پر، تم کھانا کھاؤ تب بھی مسلمان ہوں، تم بھوک سے تڑپ کے مر جاؤ میں تب بھی مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، صحابی کی ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے قرآن پاک میں صحابی کی تعریف فرمائی، اللہ نے تعریف کر دی اور کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تمہیں سبق دیا ہے، لیکن اے میرے محبوب فرما دیجئے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں کہ تم آباء و اجداد کے دین پہ آ جاؤ، تم شرک کرنا شروع کر دو، تو پھر ایسے ماں باپ کو چھوڑ دو، خود میں خدا کو اور پیغمبر کے دین کو تھام لو۔ اس صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے جا کے والدہ سے کہہ دیا اماں جی جو کچھ کرنا ہے آپ کرو، میں اپنے آقا کو اور اپنے آقا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر وہی اماں دوبارہ کھانا کھانے بھی لگ گئی، پانی بھی پی رہی ہے، سائے پہ بھی بیٹھ رہی ہے۔ اس صحابی رسول کی محبت نے مجھے بتا دیا ہے کہ آقا کا پیار میں نے دل میں اتنا کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے کہ اب باپ کی محبت بھی کم ہے، اماں کی محبت بھی کم ہے، پیسے کی محبت بھی کم ہے، رشتہ داروں کی محبت بھی کم ہے، ساری کائنات کے پیار کم ہے، اگر سب سے زیادہ پیار ہے تو محمد کریم کا پیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جب تک کہ دل میں ساری کائنات سے زیادہ نہ ہو اس وقت تک بندہ مومن بھی نہیں بن سکتا۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات بھی بہت انوکھی اور نرالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں ایک صحابی بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو پیدا کیا تھا تو کسی سے پوچھا نہیں تھا، نہ آپ سے، نہ مجھ سے، نہ مسلمانوں سے، نہ کافروں سے، نہ سائنسدانوں سے، کسی سے نہیں پوچھا کہ میں آسمان نیلا بناؤں، پیلا بناؤں، کالا بناؤں، گورا بناؤں، لمبا کتنا ہونا چاہیے، چوڑا کتنا ہونا چاہیے، درمیان میں ستون ہو یا نہ ہو، کسی سے نہیں پوچھا۔ آسمان بنایا اپنی مرضی سے بنایا، ساتوں آسمان پیدا کیے اپنی مرضی سے بنائے، کسی سے نہ پوچھا نہ مشورہ مانگا۔ زمین بچھائی کسی سے نہیں پوچھا سخت بناؤں نرم بناؤں، اپنی مرضی سے پیدا کی، نہ اتنی نرم پیدا کی کہ پاؤں نیچے چلا جائے اور نہ اتنی سخت پیدا کی کہ اندر کھیتی نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اپنی مرضی سے پیدا کی، پہاڑ اپنی مرضی سے پیدا کی، صحرا اپنی مرضی سے پیدا کیے، دریا بنائے اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے، سمندر بہا دیے اپنی مرضی سے، آگ کو پیدا کیا اپنی مرضی سے، سب کچھ، فرشتوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، حشرات کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، درندوں کو پیدا کیا، چیٹیوں کو پیدا کیا، کیڑوں مکوڑوں کو پیدا کیا، اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ مشرق و مغرب، جنوب و شمال، بارش، بادل، اولے، برف، جتنی چیزیں ہیں اللہ فرماتے ہیں سب کچھ میں نے اپنی چاہت سے پیدا کیا، لیکن یاد رکھو جب میں نے آمنہ کے لال کو بنانے کا ارادہ کیا، جب میں نے عبداللہ کے لخت جگر کو بنانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہہ دیا محبوب اب تک میں نے جتنی چیزیں پیدا کی تھی، ہوائیں، فضائیں، خلائیں، جو کچھ بھی پیدا کیا تھا وہ سب پیدائش میری ہوتی تھی تو مرضی بھی میری ہوتی تھی، پیدا میں کرتا تھا تو چاہت بھی میری ہوتی تھی، لیکن اب
میں تجھے بنا رہا ہوں، اب میں تجھے تخلیق کر رہا ہوں، اب میں تجھے پیدا کر رہا ہوں، اب تک مرضی میری، اب میں نے مرضی اپنی ایک طرف رکھ دی ہے، اب پیدائش اگر میری ہوگی تو چاہت تیری ہوگی، جیسے تو کہتا جائے گا میں خدا ویسے بناتا جاؤں گا۔ میرے آقا کی جب پیدائش ہو رہی تھی تو چاہت بھی کس کی تھی؟ آقا کی۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اپنی چاہت سے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا اپنی چاہت سے، ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کیا اپنی چاہت سے، لیکن جب رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ بنانے لگے، اللہ نے آقا سے پوچھا، آقا کی روح سے پوچھا، آقا کی ذات سے پوچھا، اے میرے محبوب بتاؤ آپ کی زلفیں کیسے ہونی چاہیے؟ آقا نے جیسے فرمایا اللہ نے زلفیں ویسے بنائی۔ آپ کی پیشانی کتنی چوڑی کتنی لمبی کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے آقا نے فرمایا اللہ نے ویسی بنائی۔ چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے آقا نے فرمایا ویسے بنایا۔ سینہ کتنا چوڑا ہونا چاہیے؟ جیسے آقا چاہتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بناتے گئے۔ ویسے تو حضرت حسان بن ثابت نے نہیں فرما دیا، انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے فرمایا ہے، فرماتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، صرف میری آنکھ نے نہیں، اس کائنات کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور تجھ سے زیادہ جمیل اس دھرتی پر کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تجھ سے زیادہ جمیل تجھ سے زیادہ حسین پیدا ہی نہیں ہوا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، تو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ خلقت مبرأ، اور یہ وہ نعت ہے، یہ وہ شعر ہیں کہ جو مسجد نبوی میں پڑھے گئے۔ حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ بیٹھے ہیں، آقا نیچے تشریف رکھتے ہیں، حسان بن ثابت آقا کی تعریف فرما رہے ہیں، آقا نعت سن رہے ہیں، اپنی تعریف آقا خود سن رہے ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اے محبوب آپ عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ اور حضرت حسان کہتے ہیں میرا دل تو یہ چاہتا ہے فَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ کو تو یوں پیدا کیا گیا کہ جیسے آپ چاہتے گئے اور اللہ بناتا گیا، آپ چاہتے گئے اور اللہ بناتا گیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی چاندنی شرما جائے، ستاروں کی جگمگاہٹ شرما جائے، اما عائشہ صدیقہ سارے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں گھر میں بیٹھی ہوں، میرے ہاتھوں سے سوئی چھوٹی نیچے گر گئی، گھر میں چھوٹا سا دیا ہے اور اس کی روشنی مدھم ہے، اس کی لو کم ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی، میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا آقا سوئی نیچے گر گئی ہے، میں تلاش کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا اٹھے، آقا کے مسکرانے کی دیر تھی، دونوں لب کھلے، اندر سے دانت مبارک ظاہر ہوئے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں دانتوں کی کرنوں میں، دانتوں کے نور میں میں نے اپنی گمشدہ سوئی دوبارہ پا لی۔ میں نے آقا کی کرنوں کو اس دن دیکھا کہ جس کی لائٹوں کے اندر میرے حجرے میں گمشدہ سوئی بھی مجھے مل جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے حسین ہیں، انتہائی حسین ہیں۔ آقا کے حسن و جمال کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، کافر دیکھتے ہیں تو کافر بھی بول اٹھتے ہیں واللہ واللہ ان ھذا الوجه لیس بوجه کذاب۔ عبداللہ ابن سلام جو مدینہ کے یہودیوں کے امام تھے، مدینہ کے یہودیوں کے سردار تھے، کوئی یہودی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے عبداللہ ابن سلام کے پاس جاتے، حضرت عبداللہ ابن سلام کو پتہ چلا کہ ایک نئے نبی مدینہ میں آئے ہیں، تو عبداللہ ابن سلام نے رضی اللہ تعالیٰ تورات میں بھی انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ میں چل کے ان کو دیکھوں گا، دیکھ کر ہی فیصلہ کروں گا کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اپنے گھر سے باہر نکلے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات چیت کی، آقا نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں ہدایت کا پیغام لے کے آیا ہوں، تمام نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، سید الانبیاء ہوں،
حضرت عبداللہ ابن السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، عرض کیا، اے آقا آپ کی تعلیمات کی باتیں تو ایک طرف، آپ کی گفتگو سننے سے بھی پہلے جب میں نے آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا ہے، میں تو اس وقت ہی سمجھ گیا ہوں کہ رب محمد کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، میں تو اس وقت ہی سے سمجھ گیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ عبداللہ ابن السلام یہودیوں کے امام ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ سے مسلمان ہو رہے ہیں، تو حسن و جمال کا منظر تو بڑا عجیب ہے۔ اب میں جس چیز کی طرف آپ کو لے آنا چاہتا ہوں، یہ میں نے ساری تمہید ایک مقصد کے لیے باندھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی کو بڑی چیزیں دی ہیں، حسن و جمال دیا جو سارے حسن سے اعلیٰ ہے، خوبصورتی اتنا دی جو ساری خوبصورتیوں سے اعلیٰ ہے، شہر وہ دیا جو سارے شہروں سے اعلیٰ ہے، جماعت صحابہ کی وہ دی جو ساری جماعتوں سے اعلیٰ ہے، آقا کو زمانہ وہ دیا جو سارے زمانوں سے اعلیٰ ہے، آقا کو گھر اور مدرسہ بیت اللہ کا وہ دیا جو سارے گھروں سے اعلیٰ ہے، آب زمزم پانی وہ دیا جو سارے پانیوں سے اعلیٰ ہے، پتھر حجر اسود وہ دیا جو سارے پتھروں سے اعلیٰ ہے۔ اتنی اعلیٰ چیزیں جمع کر کے میرے آقا کو دی اور آقا کو دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا؟ کس مقصد کے لیے بھیجا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا میسج دے کر، کیا مقصد دے کر، کیا غرض دے کر بھیجا ہے؟ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی غرض یہ ہے کہ اس کائنات میں میں جب آ جاؤں تو ہر آدمی کی زبان پر میرے حسن و جمال کے زمزمے ہوں، ہر آدمی میری خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہو، ہر آدمی میرے حسن و جمال کے گن گا رہا ہو، تو یہ مقصد تو پورا ہو گیا ہے۔ اور یہ مقصد صرف مسلمانوں نے پورا نہیں کیا، کافروں نے بھی پورا کیا ہے۔ ابو لہب نے بھی میرے آقا کی پیدائش پہ کہا تھا کہ میں نے مکہ کی وادی میں پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ دیکھا ہے، لیکن جو حسن میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کو میرے خدا نے دیا ہے، وہ حسن نہ مکہ کے شہر میں کسی کو ملا ہے، نہ مکہ کے دیہات میں کسی کو ملا ہے۔ اگر آقا کے اس کائنات میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میری خوبصورتی کی لوگ تعریف کریں، تو میرے آقا کی خوبصورتی کی تعریف اپنوں نے بھی کی ہے، بیگانوں نے بھی کی ہے۔ اگر آقا کی اس کائنات میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں ہمارے آقا بڑے حسین تھے، آقا کی پیدائش بڑی اعلیٰ تھی، آقا کا آنا پاک، آقا کا تشریف لانا پاک، تو یہ ساری باتیں کافروں نے بھی کی ہیں، اپنوں نے بھی کی ہیں۔ اور اگر آقا کے آمد کا مقصد یہ تھا کہ میری تعریف کی جائے، میری مدح بیان کی جائے، تو مدح کافروں نے بھی کی ہے، مدح مسلمانوں نے بھی کی ہے۔ مکہ کے کافر بھی کہتے تھے کہ اگر امانت و دیانت دیکھنی ہو تو محمد کے علاوہ کسی کے گھر نہ جاؤ، محمد میں امانت و دیانت کتنی پائی جاتی ہے، سارے مکہ کی دیانت جمع کی جائے، اکیلے محمد کی دیانت سب سے بڑھ جائے۔ اگر آقا کی تشریف آوری کا مقصد ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو تعریف تو مکہ کے کافروں نے بھی کی ہے۔ لڑتے کیوں تھے؟ آقا کے راستے میں روڑے کیوں اٹکاتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ کتنے حصے؟ ذرا بولو، میں یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دو حصے ہیں، ایک حصہ پیدائش سے لے کر 40 سال تک، اور دوسرا حصہ 41ویں سال سے لے کر 63 سال تک۔ تو ایک طرف 40 سال ہے اور دوسرا حصہ ہے 23 سال۔ تو یہ زندگی کے دو حصے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پہلا حصہ 40 سال والا، اس میں آقا کا تشریف لانا ہے، اس میں آقا کا حسن ہے، آقا کا جمال ہے، آقا کی امانت ہے، آقا کی دیانت ہے، آقا کی دائی اماں حلیمہ کا تذکرہ ہے، ان کی مریم سواری جو بعد میں شالیمار بن گئی اس کا تذکرہ ہے، آقا کے پسینے کی خوشبو کا تذکرہ ہے، آقا کی تعریفیں ہیں۔ یہ 40 سال کا عرصہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ آقا کی صورت ہے، آقا کا سینہ اتنا چوڑا تھا، آقا کی پیشانی اتنی چوڑی تھی، آقا کے رخسار ایسے تھے، آقا کی زبان ایسی تھی، آقا کے دندان مبارک جیسے انار میں دانے جڑے ہوئے ہوں، یا جیسے کسی بادشاہ کے تاج میں موتی جڑے ہوئے ہوں۔ آقا کے دندان مبارک یوں تھے، آقا کی زلفیں رات سے زیادہ سیاہ تھی، آقا کا چہرہ دن سے زیادہ روشن تھا۔ یہ ساری باتیں پہلی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔
اس کو کہا جاتا ہے سورت پیغمبر. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو سورت پیغمبر پر اعتراض کسی کافر نے بھی نہیں کیا، سب نے مانا ہے. سب نے مانا آقا میں امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، شرافت بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، آقا کی تعریفیں بھی کی ہیں، سب نے کی ہیں. 40 سال تک کوئی کافر آقا کے گالی دینے والا نہیں ملے گا. 40 سال تک کوئی کافر آقا کے راستے میں روڑے اٹکانے والا نہیں ملے گا. سب تعریفیں کرتے ہیں. لیکن جب 40 سال بعد میرے آقا نے فرمایا لوگوں اب سنو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے. یہی پہاڑ، یہ علماء اور خطباء اپنے انداز میں فرماتے ہیں فاران کی چوٹی پر میرے آقا تشریف لے گئے. یہ فاران کیا ہے؟ یہ فاران کی چوٹی کیا ہے؟ یہ وہی پہاڑ ہے جسے صفا کہا جاتا ہے. عمرہ کرنے والے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں. اب تو وہ پہاڑیاں ہی نہیں رہی، ایک لمبا سا برآمدہ بن گیا ہے، اور ایک جانب کو صفا کہہ دیا جاتا ہے، دوسری کو مروہ کہہ دیا جاتا ہے. یہ دو پہاڑ تھے جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی. تو اس میں سے جو دایاں پہاڑ ہے صفا، اس کو فاران کہا جاتا ہے. اس کی چوٹی پر میرے آقا تشریف لے گئے. سارے مکے والوں کو بلوایا، سب کو فرمایا لوگوں مجھے بتاؤ کہ میں نے 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے، میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ سب نے کہا کہ نہیں. میں نے کبھی بدبیانتی کی؟ نہیں. میں آپ نے میری زندگی میں کبھی کوئی داغ دھبا دیکھا؟ سب نے کہا نہیں. آپ حسن و جمال کے پیکر، آپ امانت و دیانت کے پیکر، ہم اپنے ابے کی بات کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں مگر آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات تو جھوٹی نہیں ہوگی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پرلی جانب ایک لشکر بیٹھا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا مان کیا لیں گے، فوراً اپنے گھروں میں جا کے تلواریں اٹھا کے مقابلہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے کہ آپ نے جو بات کہہ دی بس وہ سچی ہی سچی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ ایڑیاں اٹھا کے دیکھنے لگ گئے کہ کہیں پہاڑ کی پرلی جانب دشمن آیا ہوا نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ پر تمہیں اتنا یقین ہے تو میں نے 40 سال کا عرصہ جس مقصد کے لیے گزارا ہے وہ مقصد یہ تھا کہ میں اپنے اندر امانت و دیانت کا ایک مقام پیدا کروں اور پھر میں اللہ کا ایک پیغام تم تک پہنچاؤں. اور آج میں اپنا مقصد پورے کرنے لگا ہوں، آج میں اپنا مقصد پورا کرنے لگا ہوں اور وہ میں پیغام تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. اور وہ پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کامیاب ہو جاؤ. اب یہ پیغام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد بھی یہی پیغام ہے. مقصد بھی بولو ذرا، یہی پیغام مقصد ہے. اب جب یہ پیغام دیا اب مکہ کے کافر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ سچ کہتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں وہ صحابی بن گئے، وہ جنتی بن گئے، وہ کامیاب ہو گئے. اور جنہوں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں نعوذ باللہ، آپ جھوٹ کہتے ہیں نعوذ باللہ، اب یہ کافر بن گئے، اب جہنمی بن گئے. اب یہ 2 گروہوں میں مکہ کی مخلوق تقسیم ہو گئی. جبکہ اس سے پہلے آقا کی تعریفوں پر سارے کیا تھے؟ متحد تھے. آقا کے گن گانے پر سب کیا تھے؟ متفق تھے. اور اب جب مقصد کی بات آئی ہے مقصد میں سارے الگ الگ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچا دیا. ابو لہب نے سامنے کھڑے ہو کے کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذلک، الہذا جماعتنا، تیرے لیے اللہ معاف کرے یہ بہت سخت لفظ اس ظالم نے میرے آقا کو کہا، ہلاکت کا لفظ، تیرے لیے موت ہو، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو اس مقصد کے لیے ہم نے جمع کیا تھا. اور تو یہ کہتا ہے کہ آباء و اجداد ہمارے جن بتوں کو پوجتے رہے تھے ہم ان بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، ایک خدا کے پیچھے چل پڑیں. الہذا جماعتا تھا، تو نے اسی مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، جاؤ ہم تیری بات نہیں مان. اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دیکھا کہ میرے محبوب پیغمبر کو ہلاکت کی باتیں کی جا رہی ہیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ چپ رہیے، اس کافر کا جواب میں دوں گا اور قرآن میں دوں گا. اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتاری تبت یدا ابی لہب، جن ہاتھوں میں ابو لہب نے پتھر اٹھا کے میرے آقا کی طرف اچھالنے کی کوشش کی تھی، میرے اللہ فرماتے ہیں سنو تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، ابو لہب خود بھی ہلاک ہو گئے. سیصلی نارا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے مال بھی کام نہ آیا، اس کی کمائی بھی اس کے کام نہ آئی.
सयस्ला नारन ज़ात लहब, शोले मारने वाली आग में अल्लाह फरमाते मैं इसको डालूंगा। वमरातुहु हम्मालतल हतब, और इसकी बीवी वो परले दर्जे की बेहया तरीन औरत है जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के रास्ते में खाइयां खोती। खड्डा खोदा, उसके ऊपर सरकंडे ये काने रख दिए, उनके ऊपर मिट्टी डाल दी, अब जो भी पांव रखे नीचे गिर जाए। आका अलैहिस्सलाम के रास्ते में ये इस तरह की हरकतें करती। तो अल्लाह फरमाते हैं इसकी बीवी वो भी जहन्नमी औरत है, गुनहगार औरत है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगाम की बात है। आका का पैगाम, मैं आका से पूछता हूँ, ए मेरे महबूब पैगंबर, ए मेरे प्यारे पैगंबर, ए मेरे राज दुलारे पैगंबर, मैंने आपकी तारीफ भी की है, मैंने आपके हुस्न और जमाल का तज़किरा भी किया है, मैं आपकी सीरत और सूरत की बात भी करता हूँ, आपके चेहरे के हुस्न और जमाल की बात करता हूँ, आपके कपड़ों की बात करता हूँ, आपकी अम्मा आमना की बात करता हूँ, आपके अब्बा अब्दुल्ला की बात करता हूँ, आपकी दाई हलीमा की बात करता हूँ, आपने जिस सवारी पे सवारी की उस ऊँटनी का तज़किरा करता हूँ। लेकिन मुझे बताओ कि क्या मैं ये तज़किरे करके कामयाब हो जाऊंगा? मेरे आका फरमाते नहीं, ये तो 40 साल से पहले वाले तज़किरे हैं, मेरा पैगाम तो 40 साल के बाद शुरू होता है। मैं 40 साल के बाद पहला पैगाम दे रहा हूँ, अल्लाह के अलावा किसी को कुछ ना समझो, कामयाब हो जाओगे। मेरा पैगाम है गाने बजाने से दूर हो जाओ, कामयाब हो जाओगे। मेरा पैगाम है काफिरों वाली शक्लो सूरत से दूर हो जाओ, कामयाब हो जाओगे। मेरा पैगाम है गलत आवाजें सुनने से दूर हो जाओ, कामयाब हो जाओगे। माँ बहनों को पर्दा करवाओ, कामयाब हो जाओगे। घरों में कुरान की तिलावत करवाओ, कामयाब हो जाओगे। झूठ से बाज आ जाओ, गीबत से बाज आ जाओ, बोहतान से बाज आ जाओ, इल्जाम तराशी से दूर हो जाओ, तिजारत में 2 नंबरी से दूर हो जाओ, मजलूम पे जुल्म ना करो, किसी परेशान हाल को मजीद परेशान ना करो। सर से लेकर पांव तक एक एक सुन्नत अपने जिस्म पे सजा लो, अपनी जिंदगी में सजा लो। तुम्हारी मईशत मेरे हुक्म के मुताबिक हो, तुम्हारी मुआशरत मेरे हुक्म के मुताबिक हो, तुम्हारी तिजारत और सियासत मेरे अंदाज के मुताबिक हो, तुम्हारे अंदर अखलाक मैं पैगंबर वाले होने चाहिए। हमसाए के हक का ख्याल रखो, रिश्तेदारों के हुकूक का ख्याल रखो। मेरा हुस्न तो मेरा हुस्न था, मेरी तारीफें तो तुमने की थी, लेकिन यह मेरे पैगाम है। जब तक कि तुम इन पैगामात पर अमल नहीं करोगे, कामयाब नहीं हो जाओगे। क्योंकि मेरी तारीफें तो अबू जहल ने भी की है, मेरी तारीफें तो अबू लहब ने भी की है, मेरे हुस्न और जमाल का तज़किरा तो काफिरों ने भी की है, लेकिन वो जहन्नम में इसलिए गए कि मेरे पैगाम को भूल गए, मेरे मैसेज को भूल गए, मेरे मकसद को भूल गए, मेरी गर्ज को भूल गए। अगर तुम भी मेरे पैगाम को भूल कर सिर्फ मेरी तारीफें करके जान छुड़वाओगे तो क़यामत के दिन मैं भी तुमसे रुख फेर लूंगा, मेरा खुदा भी तुमसे रुख फेर लेगा। मकसद को समझना चाहिए। आज हमारे कुछ नादान दोस्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क और मोहब्बत का सिर्फ मजहर और तकाजा सिर्फ इसी बात को समझते हैं कि आका की पैदैश वाले दिन दुकान बंद कर ली जाए, कारोबार बंद कर लिया जाए, जुलूस की शक्ल में बाहर निकला जाए, आका की तारीफ की जाए, आका की नातें पढ़ी जाएं, आका के हक में नारे लगाए जाएं, और उसके बाद जब वो 1 या 2 दिन गुजर जाएं, उसके बाद अपनी दुकान पे चले जाओ, दुकान पे बैठ के ग्राहकों को मतलब लूटते रहो, कारोबार करो तो काफिरों जैसा करो, जिंदगी गुजारो मुशरिकों जैसी गुजारो, शादी ब्याह करनी है, खुशी गमी करनी है, काफिरों वाली करते रहो। साल के बाद फिर जब रबीउल अव्वल है, फिर चौक पे निकलकर आका की तारीफ कर भी लो, सुन भी लो, बस हम सबसे बड़े आशिक हैं, कामयाब हो जाएंगे। अजीज दोस्तों, अगर इस तारीफ पे कामयाबी होती फिर अबू जहल भी कामयाब है, अबू लहब भी कामयाब है। आका की जुल्फों की तारीफ तो उसने भी की है, आका के चेहरे की तारीफ तो उसने भी की है, लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं हुआ? मेरे पैगंबर के पैगाम को उसने नहीं माना, आका के पैगाम पर उसने अमल नहीं किया। मैं एक और मिसाल अर्ज कर दूं। आपके पास एक मेहमान कराची से चल के आए, या मैं ही किसी जगह जाऊं, बयान करने के लिए जाऊं, तकरीर करने के लिए जाऊं। अब जिस बस्ती में मैं गया हूं, जिस इलाके में मैं गया हूं, रास्ते में उन्होंने बड़ा चरागां किया है, चूना बूना डाला है, फूल की पत्तियां निछावर की हैं, झंडियां लगाई हैं, सब कुछ किया है, खाने पीने का बंदोबस्त आला से आला है। जब मैं पहुंचा, नारे भी उन्होंने बड़े लगाए, मेरी तारीफें भी बड़ी की, मेरी मदा भी बड़ी की, लेकिन जब मैं गया मैंने सबसे कहा भाई खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ।
مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کا گلاس تو پلاؤ۔ سب نے کہہ دیا آپ بہت اچھے ہیں مگر پانی کا گلاس ہم نہیں پلا سکتے، آپ بہت اچھے ہیں مگر آپ کی بات ہم نہیں سن سکتے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، بس آپ کے حق میں ہم نعرے بھی لگائیں گے، زندہ باد بھی کہیں گے، اور آپ تو آپ ہیں، آپ بڑے اعلیٰ، آپ بڑے خوبصورت، تعریفوں میں تو وہ آسمان تک لے جائیں، پل باندھ دیں، لیکن میری بات ایک بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اب جب میں یہ قصہ کسی کو سناؤں گا تو وہ مجھے کیا کہے گا کہ انہوں نے میری تعریف کی ہے، وہ میرے ہمدرد ہیں یا میرے دشمن؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، میں آقا کی تشریف آوری پہ اچھل رہا ہوں، کود رہا ہوں، کہہ رہا ہوں میرے آقا زندہ باد، میرے آقا کی تشریف آوری سبحان اللہ، آقا کا چہرہ سبحان اللہ، آقا کی رخسار سبحان اللہ، زلفیں سبحان اللہ، سینہ سبحان اللہ۔ لیکن جب وہی آقا مجھے کہتے جھوٹ نہ بول، میں کہتا ہوں نہیں جھوٹ تو میں بولوں گا۔ آقا کہتے غیبت نہ کر، میں کہتا ہوں وہ تو میں کروں گا۔ آقا آپ کا چہرہ تو بڑا اعلیٰ ہے، آپ کی صورت بڑی اعلیٰ ہے، آپ کی دائی حلیمہ بڑی اعلیٰ ہے، آپ جس سواری پہ جس ڈاچی پہ آپ نے سواری کی بڑی اعلیٰ ہے۔ آقا فرمائے ذرا میری بات تو سن، میں کہتا ہوں نہیں بات میں یہودیوں کی سنوں گا، بات میں عیسائیوں کی سنوں گا، تعریفیں آپ کی کروں گا۔ تو کل قیامت کے دن رسول اللہ بھی فرمائیں گے کہ اس کو ابو جہل و ابو لہب کی فہرست میں شامل کر دو جنہوں نے صرف میری تعریفیں کی مگر میرے پیغام کو نہیں سنا۔ آج ہماری بالکل وہی کیفیت ہے، نعرے لگا دینے میں نے کامیابی کو سمجھ لی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا کا حق ادا ہو گیا، بس میں نے تعریفیں کر لی، بات پوری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاس قرآن بھیجا ہے، یہ قرآن اس کو بھی میں بلکہ ایک بات یاد آ گئی، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا کھانسی کا شربت لینے کے لیے، انہوں نے مجھے دے دیا، بہت شدید اس وقت طبیعت صحیح نہیں تھی، میں نے وہ رکھ دیا گھر میں، پینا بھول گیا، 2-3 دن ہو گئے، ڈاکٹر صاحب نے پھر پوچھا وہ آپ کی کھانسی کو ابھی آرام نہیں آیا کیا آپ نے دوائی نہیں پی؟ میں نے کہا جی وہ رکھی ہوئی ہے اور میں بھول گیا ہوں۔ کہنے لگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیرپ کھانسی کا گھر میں لے کر رکھ لینے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانسی ختم ہو جائے گی؟ آپ اس جیسے 2 یا 3 سیرپ خرید کے گھر رکھ لیں، کھانسی آپ کی آرام نہیں آئے گا، بلکہ پورا میڈیکل سٹور آپ اٹھا کے اپنے گھر میں سجا لیں، آپ کی کھانسی تب دور ہوگی جب آپ یہ شربت استعمال کرنا شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 30 پاروں کا کلام تو ہمارے پاس بھیج دیا ہے، اب ہمیں کھانسی ہے، کھانسی کس چیز کی؟ گھر میں نفرتوں کی کھانسی ہے، گھر میں بغض ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، کاروبار ہمارا روب زوال ہے، کاروبار ہمارا بیٹھ رہا ہے، حالات ہمیں سکون نہیں، امن نہیں، روزانہ چوریاں ہو رہی ہیں، روزانہ ڈاکے ہو رہے ہیں، روزانہ قتل ہو رہے ہیں، اب یہ سب کھانسیاں ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے جو ہمارے گھروں میں آیا ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے گویا ہمارے پاس دوائی بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمارے پاس اللہ نے کیا بھیجی؟ دوائی بھیجی، یہ 30 پاروں کی دوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے استعمال کرو، ڈاکٹر تو تمہیں دوائی دیتا ہے 500 کی دوائی دیتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے اللہ شفا دے گا، میں صرف دوا دے رہا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اللہ فرماتے جو میں دوا دے رہا ہوں یہ دوا بھی ہے شفا بھی ہے، اگر شفا نہ ملے تو مجھے خدا بھی نہ کہنا۔ اللہ نے اب یہ ہمیں دوائی دے دی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے میری طرح کیا کہ وہ کھانسی کا شربت اٹھا کے الماری میں رکھ دیا اور انتظار میں لگ گئے کہ یہ کھانسی ہمیں کب آرام آئے گا۔ اگر کھانسی کا شربت پیے بغیر، نزلہ اور زکام کی دوائی استعمال کیے بغیر ہمیں زکام سے آرام نہیں آ سکتا، کھانسی سے آرام نہیں آ سکتا، تو مجھے بتا جس گھر میں قرآن پاک صرف رکھا ہوا ہو، قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہ ہو، قرآن کہتے جھوٹ نہ بولو، اس تعلیم پہ عمل نہ ہو، قرآن کہتے پردہ کرو، ماں بہن بیٹی پردہ نہ کرتی ہو، مجھے بتا اس گھر میں امن و سکون کیسے آ سکتا ہے؟ دوائی تو ہم نے استعمال ہی نہیں کی، ہم نے اسے کھولا ہی نہیں۔ میں یہی پیغام تمام دوستوں کو دینا چاہتا ہوں، سب کو، تقاریر تو آپ سنیں گے، سیرت کے جلسے بھی سنیں گے، یہی میرا پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی میں استعمال کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ پیسے لگے ہیں، 500 روپیہ فیس اور پھر 800 روپے کی دوائی، فیس الگ بھری، دوائی الگ، پیسے اس کے ہم نے خرچ کیے، اب یہ دوائی آ کر ہم استعمال کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ دوائی کتنے کی آئی؟ پتہ ہے کسی کو یہ دوائی کتنے کی آئی؟ یہ مفت میں نہیں آئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تب آئی، آقا نے طائف میں پتھر کھائے تب آئی، آقا نے صحابہ ذبح کروائے تب آئی، کئی گھر اجڑے تب